نشان خود انسان ہے جو کہ حقیقت میں عجائب میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت الگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت، عقلی سطح سب مختلف۔ دیکھتے تو سب ہیں، سنتے بھی سب ہیں، بولتے بھی سب ہیں، محسوس بھی سب کرتے ہیں، سانس بھی سب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کا پھیلاوا، اعصاب کا ایسا باریک اور مضبوط نظام دیا جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے فرمایا اور خود تمہارے نفوس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا اور اس کے جوڑ و اعضاء عبادت کرنے کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تیسری نشانی بتائی کہ تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے۔ تو اللہ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا سارا انحصار کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آسمان کی بارش پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اگنے والی ہر چیز بشمول انسان زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو کھیتی باڑی نہ ہو، کوئی جانور دودھ نہ دے۔ ثابت ہو گیا نا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کا عدل بدل بھی انہیں سے تعلق رکھتا ہے جو غلہ جات کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ تو پارہ 26 کی آخری آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق بچڑا ذبح کر کے انہیں فوراً کھانا تیار کروایا۔ تو یہاں آ کر ہمارا 26واں پارہ مکمل ہوتا ہے، لیکن ہماری سورہ ذاریات ابھی مکمل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی وائسز میں ہم 27ویں پارے کے ساتھ سورت کی مکمل تفسیر کو تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے اور اپنے فضل اور اپنی رحمت سے باقی صورتوں اور پاروں کی بھی تفسیر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سلیس درس تفسیر کا یہ حلقہ الحمدللہ، اور آج ہمارا پارہ ہے 27واں۔ 26ویں پارے کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر تھا جنہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ عام مہمان سمجھتے تھے۔ جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کس مہم پر آئے ہو؟ انہوں نے بتایا ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ ذاریات فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کا انجام بتلانے کے بعد ارض و سما کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور علمی تحقیق کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اور سورت کے اختتام پر جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا جو کہ اللہ کی معرفت اور عبادت ہے، اور یہ خبر دی گئی کہ ساری مخلوق کے رزق کا اللہ کفیل ہے، اور کفار و مشرکین کو قیامت کے دن کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اور یہاں آ کر ہماری سورت مکمل ہوتی ہے، جبکہ پارہ ہمارا ہے 27واں، اور اب اگلی سورت ہے ہماری سورہ طور۔